اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ فرمایا کہ یہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو ہم نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل فرمایا ہے، لتخرج الناس، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں، من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے، اندھیریوں سے، ظلمات سے روشنی کی طرف، اجالوں کی طرف، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور آپ ان کو ہدایت دیں، ان کو راستہ دکھائیں غالب اور قابل تعریف ذات کا، کہ ان کو آپ گمراہیوں سے نکال کے ہدایت کی طرف لے کے آئیں، تاریکیوں سے نکال کے اجالے کی طرف لے کے آئیں، اور مخلوق کی بندگی سے نکال کر خالق کی بندگی کی طرف لے کے آئیں۔ اور فرمائے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، کہ یہ قرآن پاک دونوں جہان کے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اب قرآن پاک کی 3 نسبتیں اللہ یہاں ذکر فرما رہے ہیں کہ جس سے قرآن کا مقام اور بلند ہوتا نظر آ رہا ہے۔ فرمائے کہ تنزیل رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اس کا نازل کردہ ہے، اس کا اتارا ہوا کلام ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اس کو لے کے آنے والا کون ہے؟ روح الامین ہے، جبرائیل ہے۔ روح کا مطلب کہ ایسی شخصیت، ایسا فرشتہ جو ہر قسم کی گندگیوں سے پاک ہے۔ قل الروح من امر ربی، کیونکہ روح میرے رب کا حکم ہے۔ تو روح کا مطلب کہ اللہ نے ایسے فرشتے کے ذریعے قرآن کو اتارا جو تمام قسم کی گندگیوں سے، غلاظتوں سے، ناپاکیوں سے پاک ہے۔ الامین، امانت والا ہے، کہ جیسے اللہ کا کلام سنا، جیسے اللہ کا پیغام ملا، جوں کا توں آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اتار دیا۔ اور وہ قوت والا اتنا، فرمائے کہ اللہ نے اس کو 600 پر عطا فرمائے ہیں، اور 2 پر اتنے بڑے ہیں کہ اگر دونوں کو کھول دے تو مشرق اور مغرب کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ قوت والا فرشتہ، غلاظتوں سے پاک فرشتہ اور امانت والا فرشتہ، وہ اس قرآن کو اللہ سے لے کے آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک امانت کو پہنچایا۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن فرشتہ لے کے آیا اور آپ کے سینہ اطہر پر اس کو آ کے اتارا، تاکہ آپ لوگوں کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اللہ کی ذات سے ڈرانے والے بن جائیں۔ آپ ان کو بتائیں کہ نیکی کی جزا کیا ہے اور بدی کی سزا کیا ہے۔ یہ ہے منذرین، ڈرانے والا، کہ وہ بتائے کہ بھئی نیک عمل کرو گے تو کیا جزا ملے گی، برا عمل کرو گے تو کیا سزا ملے گی۔ تو قرآن پاک ایسی کتاب ہے، اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس قرآن کا دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کا چومنا بھی عبادت ہے، قرآن کو سینے سے لگانا بھی عبادت ہے، قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کا پڑھانا بھی عبادت ہے، قرآن کا سننا بھی عبادت ہے، قرآن کا سنانا بھی عبادت ہے، اور قرآن پاک پہ عمل کرنا یہ تو سب سے بڑی عبادت ہے۔
تو قرآن پاک کا ایسا مقام ہے، یہ انسان کو ذلت کی پستیوں سے نکال کے اوج ثریا تک لے جاتا ہے، بلندیوں کی چوٹیوں تک لے جاتا ہے۔ جتنوں کو بھی عزت ملی وہ قرآن پاک کے ساتھ نسبت سے اللہ نے اس کو مقام عطا فرمایا۔ چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ اس کتاب کی برکت سے بہت سی قوموں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے اور بہت سی قوموں کو اللہ اس قرآن کی وجہ سے ذلیل کر دیتا ہے۔ جو قرآن کو سینے سے لگاتا ہے اللہ عزتیں عطا فرماتے ہیں، بلندیاں عطا فرماتے ہیں، ترقیات سے ہمکنار فرماتے ہیں، اور جو قرآن سے انحراف کرتا ہے پھر یہی قرآن اس کی ذلت کا اور اس کی پستی کا ذریعہ بن جایا کرتا ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک کے ساتھ محبت کرنا، قرآن پاک سے لگاؤ رکھنا، قرآن پاک کو اپنی زندگیوں میں لے کے آنا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تبرت بالقرآن فإنہ کلام اللہ، تبرت بالقرآن فإنہ کلام اللہ، کہ قرآن پاک کے ذریعے سے برکت حاصل کیا کرو، بے شک یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پاک کے ذریعے سے برکت حاصل کرو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کلام ہے، اس کو کبھی فنا نہیں ہے۔ یہی تو مسئلہ تھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا، کہ بادشاہ وقت نے کہا قرآن مخلوق ہے، امام احمد نے فرمایا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن خلق اللہ نہیں، قرآن کلام اللہ ہے۔ کیونکہ اگر مخلوق مانیں گے تو مخلوق کو تو کبھی نہ کبھی فنا آتی ہے، لیکن اگر کلام کہیں گے تو جیسے اللہ کی ذات ہمیشہ ہمیش سے ہے، ایسے ہی اللہ کے کلام کو بھی ہمیشگی واجب ہے۔ تو قرآن پاک ہمیشہ کے لیے ہے، جو اس کے ساتھ جڑ جائے گا اللہ اس کو بھی ہمیشہ کی بلندیاں اور ہمیشہ کی عزتیں اور ہمیشہ کی ترقیات اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ فرمایا کہ قبر کی مٹی، زمین کی مٹی، چند اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے میت کو وہ کھاتی نہیں ہے۔ اس میں ایک فرمایا کہ مؤذن، اذان دینے والا، قبر کی مٹی مؤذن کو نہیں کھاتی، اس کا وجود صحیح سلامت رہتا ہے۔ اور ایسے ہی فرمایا کہ جس کے سینے میں قرآن پاک ہو اس کو بھی قبر کی مٹی نہیں کھاتی، کیونکہ اس کے سینے میں اللہ کا پاک کلام ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک سے سچا تعلق، قرآن پاک سے سچی محبت، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، جو آج یہ چیزیں ہماری زندگیوں سے نکل چکی ہیں۔ پہلے لوگ کچے گھروں میں رہتے تھے، دل یوں ان کے کھلے ہوتے تھے، دل ان کے ایسے پرسکون ہوتے تھے، زندگیاں مطمئن تھیں۔ اور آج یہ ٹائل پتھروں میں رہنے والے، اور آج یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرنے والے، اور آج یہ ایئر کنڈیشن میں رہنے والے، کمرہ ٹھنڈا ہے لیکن دل کی کیفیت آگ بنی ہوئی ہے۔ ایسی پریشانیاں، ایسے مسائل، ایسی بے چینی کی کیفیت، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ کچے مکانوں میں رہنے والے، وہ پھٹے کپڑے پہننے والے، وہ سال کی سال نیا سوٹ پہننے والے، وہ ٹوٹے جوتے پہننے والے، وہ قرآن کو پابندی سے صبح تلاوت کیا کرتے تھے۔ صبح معمول تھا لوگ تہجد کے وقت اٹھ جاتے تھے، ہر گھر میں جو بزرگ ہوتے تھے ضرور تہجد میں بیدار ہو جاتے تھے، اور سب کا فجر کا معمول ہوتا تھا، اور فجر کے بعد اپنی اپنی چارپائی پہ ہر کوئی قرآن شریف کھول کے بیٹھا پڑھ رہا ہے۔ آج تو صبح اٹھنا ہی یاد نہیں، رات دیر تک شہروں کی گلیاں آباد ہیں،
یہ گھنٹہ گھر کے بازار آباد ہیں، 1 بجے گزرو، 2 بجے گزرو، 3 بجے گزرو، یوں گہما گہمی ہے کہ رات کا منظر لگتا ہی نہیں۔ لیکن صبح فجر کے وقت سب سوئے ہوئے ہیں، تلاوت کا کوئی کسی کو فکر نہیں، نماز کی کوئی فکر نہیں، تو پھر یہی حال ہونا ہے زندگیوں کا جو آج بن چکا ہے، پھر یہی دل کی کیفیت ہونی ہے جو آج ہو چکی ہے، پھر یہی پریشانیوں نے رخ موڑنا ہے ہماری طرف جو آج ہو چکا ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک کا اہتمام کرنا۔ میں اپنی ہوش میں ابھی آج سے 10-12 سال 14 سال پہلے کی بات عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک گاؤں میں ہماری جماعت کے ساتھ سے روزے کی تشکیل ہوئی۔ بہادری گاؤں ہے یہ، ادھر بڑی نہر کی طرف جا کے اسمال اسٹیٹ سے سیدھا آگے جا کے، تو صبح جب آخری دن ہماری واپسی تھی، کیونکہ عام طور پہ تو معمول یہ تھا 6 نمبر ہوتے تھے، ناشتہ کرتے تھے، سو جاتے تھے۔ جس دن واپسی تھی تو فجر کے بعد باہر نکلنا ہوا، واپسی کی ترتیب تھی، تو ہم پیدل گلیوں سے گزرتے آ رہے، تو یقین کریں میں نے اپنی زندگی میں اپنی ہوش میں وہ علاقہ دیکھا ہے کہ ہر گھر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، حالانکہ وہ جانگلی قوم کے لوگ تھے، دیہاتی لوگ تھے، پسماندہ لوگ تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ ہر گھر سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو آج ہی ہمارے گھروں کا ماحول کیا بن چکا ہے۔ رات کو حکم تو یہ تھا کہ جب بستر پہ لیٹو تو آیت الکرسی پڑھو، 4 قل پڑھو، سونے کی مسنون دعائیں پڑھو، اپنے آپ پہ دم کر کے سو تاکہ دنیا جہان کے جادو سے اثرات سے بچ سکو۔ اور آج کا مسلمان سوتا ہے انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے، فیس بک کو چلاتے ہوئے، واٹس ایپ کو چلاتے ہوئے وہ سوتا ہے۔ اب اس مسلمان کو رات میں پھر دعا کرتا ہے مجھے نبی کی خواب میں زیارت ہو جائے، دعا کرتا ہے کہ مجھے نبی کی خواب میں زیارت ہو جائے، پھر دعا کرتا ہے کہ میرا جان و مال محفوظ رہے اور میرے اوپر اثرات نہ ہوں، میرے اوپر پریشانیاں نہ آئیں۔ یہ کون سا جنون ہے، یہ کون سا خیال محض ہے؟ جنہوں نے نبی کی زیارتیں کی ہیں، خواب میں اللہ کے نبی ان کو ملتے رہے، وہ تو قرآن کے شدائی تھے، وہ تو رات کو سوتے بھی تلاوت کرتے، صبح کو اٹھنے کے بعد سے تلاوت شروع ہو جاتی، سوتے ہوئے درود پاک پڑھتے سوتے، دعاؤں کا اہتمام کرتے، باوضو ہو کے سوتے اور دائیں کروٹ پہ سوتے، پھر اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوتی۔ آج کا مسلمان، اس کے اعمال کیا ہیں اور اس کی اللہ کی ذات سے امیدیں کیا ہیں؟ تو اس لیے اپنی زندگیوں پہ فکر کرنا۔ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ قرات کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کے منہ سے بڑی خوشبو آتی تھی۔ طالب علم سمجھتے تھے کہ استاد جی اپنے منہ میں کوئی الائچی رکھتے ہیں، کوئی خوشبودار چیز رکھتے ہیں کہ منہ سے خوشبو پھوٹتی ہے۔ تو ایک شاگرد پیچھے پڑ گیا کہ استاد جی آپ کیا چیز استعمال کرتے ہیں، آپ کے منہ سے خوشبو بہت آتی ہے۔ انہوں نے بہت اس کو ٹالنے کی کوشش کی، اس کو لیت و لعال کیا، لیکن وہ نہ مانا، پیچھے پڑا رہا کہ استاد جی میں آپ سے پوچھ کے چھوڑوں گا۔ تو انہوں نے پھر فرمایا کہ میں ہر وقت چونکہ قرآن شریف پڑھاتا ہوں اور خود بھی پڑھتا رہتا ہوں، تو ایک مرتبہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عاصم تو میری مسجد میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھاتا ہے اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لا اپنے ہونٹ ادھر کر میں تیرے ہونٹوں کا بوسہ دے دوں۔ جن سے تو تلاوت کرتا ہے ادھر اپنے ہونٹ کر میں ان پہ بوسہ دوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے خواب میں میرے ہونٹوں کو بوسہ دیا ہے تب سے میرے منہ سے خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو جب تلاوت کا اہتمام کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہمارے وجود کے اندر خوشبو پیدا کریں گے۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جو بندہ تلاوت کرتا ہے، جو بندہ تلاوت کرتا ہے
تو فرشتے اس کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہیں پہ میٹھا لگا ہو تو وہاں پہ مکھیاں آ کے بھنبھنانا شروع کر دیتی ہیں، تو فرشتے بھی یوں ہی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور یوں زمین سے لے کے آسمان تک فرمایا ایک تانتا بند جاتا ہے، اور جو سب سے آگے فرشتہ ہوتا ہے وہ اس قاری قرآن کے ہونٹوں کو بوسہ دیتا ہے، اور فرمایا کہ فرشتے ہی نہیں سنتے، اللہ کی ذات خود غور سے اس کا قرآن پاک سنتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابی مجھے قرآن سناؤ، مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت ابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہوں، قرآن تو آپ پہ اترا ہے، آپ تلاوت فرمائیں، ہم آپ کے غلام آپ کی تلاوت سنیں گے، آپ کے ہوتے ہوئے میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کے سامنے پڑھوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ابی سے قرآن سنو۔ تو رو کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کے فرمایا ہے کہ ابی سے سنو؟ فرمایا نعم اللہ سما کا، اللہ نے تیرا نام لے کے فرمایا ہے کہ ابی سے تلاوت سنو۔ تو اللہ کو بھی اپنے اس بندے سے محبت ہو جاتی ہے جو کثرت سے تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اس کی تلاوت کو غور سے سنتے ہیں، محبت سے سنتے ہیں۔ اس لیے تلاوت کا اہتمام کرنا، قرآن پاک کو سیکھنا، قرآن پاک کو سینے سے لگانا، قرآن پاک اپنے بچوں کو سکھانا، خود بھی عمل کرنا، اپنے بچوں کو بھی سکھانا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنی لمبی تلاوت فرماتے، اتنی لمبی تلاوت فرماتے، فرمایا کہ تورمت قدماہ، کہ آپ کے لمبے قیام کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین پہ سوزش آ جاتی، سوج جاتے، سوزش آ جاتی، پاؤں پھول جاتے، آپ اتنا لمبا قیام فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوافل ادا کر رہے ہیں، تلاوت فرما رہے ہیں، جی میں شوق پیدا ہوا، محبت پیدا ہوئی کہ میں بھی آپ کے ساتھ 2 نفل پڑھ لوں، تو آپ کے ساتھ نیت باندھ لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے، تو انہوں نے دل میں خیال یہ کیا کہ نبی علیہ السلام پہلا سپارہ مکمل فرمائیں گے تو رکوع کر لیں گے، لیکن آپ پڑھتے چلے گئے، پہلا سپارہ مکمل ہوا، دوسرا سپارہ شروع ہوا، انہوں نے سوچا کہ شاید اس سپارے کے اخیر میں آپ رکوع فرمائیں گے، لیکن دوسرا سپارہ بھی مکمل ہو گیا، تیسرا شروع ہوا، انہوں نے سوچا کہ شاید سورہ بقرہ کے اختتام پہ اللہ کے نبی رکوع فرمائیں گے، سورہ بقرہ ختم ہو گئی، سورہ آل عمران شروع کی، انہوں نے سوچا کہ چلو تیسرا سپارہ ختم ہوگا تو اللہ کے نبی رکوع فرمائیں گے، لیکن تیسرا سپارہ مکمل ہوا، چوتھا سپارہ شروع کیا، انہوں نے سمجھا سورہ آل عمران ختم ہوگی، چوتھے سپارے کے اخیر میں اللہ کے نبی رکوع فرمائیں گے، لیکن آپ نے سورہ نساء شروع فرما لی، چوتھا سپارہ مکمل ہوا، پانچواں مکمل ہوا، چھٹا شروع کیا، سورہ نساء ختم ہو گئی، پھر سورہ مائدہ شروع فرما دی، اور اللہ کے نبی نے رکوع نہیں کیا۔ وہ صحابی فرماتے کہ میرے پاؤں نے، میرے وجود نے مجھے جواب دے دیا کہ اب اس سے آگے میرے اندر سکت نہیں ہے، میں نے نماز توڑی اور میں گھر واپس چلا گیا، میں نے کہا یہ اللہ کے نبی کی شان ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی تلاوت بھی کیسی تھی، آج کے قاری کی طرح نہیں تھی۔ فرمایا کہ جہاں پہ جنت کا تذکرہ ہوتا، اللہ کے نبی خوب وہاں پہ اللہ سے جنت مانگتے، جہاں پہ جہنم کا تذکرہ ہوتا خوب اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتے۔ اتنی لمبی نماز نبی علیہ السلام محبت میں اتنی لمبی تلاوت فرماتے تھے کہ آپ کی تلاوت سننے کے لیے بڑے بڑے سرداران قریش، کفار مکہ، وہ چھپ چھپ کے نبی علیہ السلام کی تلاوت سننے کے لیے آتے۔
آپ رات کے اخیر پہر میں تلاوت فرما رہے کہ اتنے میں یہ کفار کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ یہ لوگ آئے اور نبی علیہ السلام کی تلاوت سنی۔ جب تلاوت ختم ہوئی اب یہ چوری چھپے اکیلے اکیلے یہ اپنے اپنے گھر کو واپس جا رہے۔ تو راستے میں ایک چوراہا آتا تھا جہاں پہ آگے راستے مل جاتے تھے، اب وہاں پہ سب ایک دوسرے سے مل گئے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا بھی کہاں سے آئے؟ اس نے کہا کہ تلاوت سن کے آیا ہوں، محمد کا کلام سن کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے سے پوچھا بھی کہاں سے آئے؟ کہا کہ محمد کا کلام سن کے آیا ہوں۔ بھئی تم کہاں سے آئے؟ میں بھی انہی کا کلام سن کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو کافر ہیں، سارا دن ان کو برا کہتے ہیں، رات کے اس پہر میں خود ان کا کلام سننے آتے ہیں، لوگوں کو پتہ لگ گیا تو لوگ ہمیں جوتے ماریں گے کہ سارا دن تو ان کو برا کہتے ہو اور رات کے اخیر پہر میں ان کا کلام سنتے ہو۔ اب آپس میں وعدہ کیا کہ بھئی آئندہ کبھی نہیں سنیں گے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب آئندہ کبھی نہیں سننے آئیں گے۔ اب اگلا دن گزرا، رات شروع ہوئی، اب رات کا آخری پہر، اب وہی باتیں یاد آئیں، اللہ کے نبی کے تلاوت کرنا۔ چونکہ عرب تھے، عربی کو سمجھتے تھے، قرآن کی زبان کو سمجھتے تھے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ کوئی کاہن کا کلام نہیں ہے، یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، یہ واقعتاً عجیب و غریب کلام ہے جو فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا ہے۔ اب رات کے اس پہر میں وہ اللہ کے نبی کا کلام پڑھنا یاد آیا، وہ نورانیت، وہ نورانی ماحول یاد آیا۔ آج جو کوئی عمرہ کر آئے، حج کر کے آئے، وہ یہاں پہ جب نماز پڑھتا ہے اس کو وہاں کا منظر یاد آتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ وہاں کی تجلیات، وہاں کے انوارات اس کو یاد آتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیں کہ جب اللہ کے نبی اسی جگہ پہ اللہ کے گھر میں تلاوت کرتے ہوں گے، تلاوت کرنے والا اللہ کا نبی ہو اور تلاوت کا مقام اللہ کا گھر ہو اور تلاوت سننے والے فرشتے اور اللہ کی ذات ہو، اس کے انوارات و تجلیات کا کیا عالم ہوگا۔ تو یہ اپنے گھر سے اٹھے اور پھر چوری چھپے ننگے پاؤں دبے پاؤں اپنے اپنے گھر سے چلے، اور پھر وہ چھپ کے جا کے کلام سنا، اور پھر جب تلاوت ختم ہوئی، کلام ختم ہوا، پھر واپس وہیں پہ اکٹھے ہو گئے، پھر ایک دوسرے کو دیکھ کے منہ چھپا رہے ہیں کہ کیا جواب دیں گے۔ تو پھر وعدہ کیا کہ بھئی جو ہو گیا سو ہو گیا، کل کو پھر کبھی نہیں آئیں گے۔ لیکن اگلا دن گزرا، رات کا وہی پہر آیا اور پھر اللہ کے نبی کی تلاوت یاد آئی، پھر اپنے گھروں سے نکلے اور چوری چھپے جا کے تلاوت سنی، پھر وہاں چوراہے پہ اکٹھے ہو گئے۔ تو اب چونکہ اپنی اس بات سے بے بس ہو چکے تھے کہ اللہ کا نبی تلاوت کرے اور ہم سننے سے رہ جائیں، تو کسی نے ابو جہل سے کہا کہ بھئی ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، یوں چھپ کے جو سنتے ہیں علل اعلان آ کے سنا کریں گے۔ ابو جہل نے کہا میرا دل کہتا ہے، میرا دل گواہی دیتا ہے یہ اللہ کا سچا نبی ہے، اللہ کا سچا رسول ہے، لیکن ہماری خاندانی عداوت ہے، اس وجہ سے میں اس کو نبی نہیں مانوں گا، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ گو میرا دل کہتا ہے یہ نبی بھی سچا ہے، اس کا کلام بھی سچا ہے۔ تو اللہ کے نبی یوں محبت سے تلاوت فرماتے تھے کہ کفار بھی آپ کی تلاوت سننے سے رہ نہ سکے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ان کو قرآن سے شغف تھا، اتنی محبت تھی، فرمایا کہ کان یقرأ القرآن برکعۃ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھ جاتے تھے، ایک رکعت میں پورا قرآن شریف پڑھ جاتے تھے۔ آج یہ بات ہمارے لیے کتنا مشکل ہے کہ یار یہ کیسے ہوتا ہوگا، یہ کیسے ہوتا ہوگا۔ اس کی مثال آج کے زمانے میں یوں سمجھی جا سکتی ہے جیسے کسی نوجوان کو موبائل پکڑا دیں اور اس کو آپ 20-30 GB اس کو ڈیٹا بھی دے دیں، پھر دیکھیں وہ ساری رات میں وہ کیسے ڈیٹا ختم کرتا ہے، کیونکہ اس کی لگن نیٹ کے ساتھ ہے، اس کی لگن موبائل کے ساتھ ہے
کہ وہ اتنا نیٹ کا ڈیٹا بھی ایک رات میں وہ ختم کرے گا، رات بھی جاگے گا، آنکھوں پہ بھی ظلم کرے گا، وجود پہ بھی ظلم کرے گا، اور ساری رات بیت جائے گی اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کیوں جی، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ سردیوں کی راتوں میں لوگ رضائی میں، کمبل میں خوب گرم ہو کے موبائل دیکھ رہے ہیں، اور رات کے 3-4 بج گئے، 5 بج گئے، احساس تک نہیں ہوتا کہ فجر کی اذان ہو جاتی ہے۔ تو ان حضرات کو قرآن سے محبت تھی، یہ قرآن پڑھتے تھے، اللہ کا نام لیتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، ان کو بھی ایسی لذت آتی تھی، ایسی محبت ہوتی تھی، ایسا ڈوب کے اللہ کا نام لیتے تھے کہ رات بیت جاتی تھی، ان کو خبر تک نہ ہوتی تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سردیوں کی راتوں میں عشاء کی نماز پڑھ کے 2 نفل رکعت کی نیت باندھتیں اور تلاوت کرتی چلی جاتی کہ حتیٰ کہ فجر کی اذان ہو جاتی، اور سلام پھیر کے اللہ سے گلہ کرتی کہ اے اللہ تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ فاطمہ کے 2 نفل اس میں نہیں آ سکتے، کہ اللہ رات تیری اتنی چھوٹی ہے کہ فاطمہ کی 2 رکعتیں اس میں پوری نہیں ہو سکتی۔ ایسے نہیں پھر مقام ملا کہ جب میدان محشر میں سارے جہان کے لوگ کھڑے ہوں گے، 1,24,000 انبیاء کھڑے ہوں گے، 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ اکرام کھڑے ہوں گے، اور لاکھوں علماء امت اور مشائخ امت کھڑے ہوں گے، اور اربوں خربوں کی تعداد میں یہ مرد و عورت کی انسانیت اللہ کے دربار میں کھڑی ہوگی کہ ایک دم سے اعلان ہوگا، ایک دم سے آواز دی جائے گی کہ سب کے سب اپنی نظروں کو نیچا کر لو، سب کے سب اپنی نظروں کو جھکا لو کہ فاطمہ بنت محمد نے سامنے سے گزرنا ہے۔ یہ پھر مقام ملتا ہے کہ جب حوا کی بیٹی، جب امت کی مائیں، امت کی بہنیں جب خود قرآن کو اتنی محبت سے، اتنے شغف سے سینے سے لگاتی ہیں، پھر ان کی گود سے حسن و حسین وجود لیتے ہیں، پھر وہ ہستیاں پیدا ہوتی ہیں جن کو قیامت تک دنیا اپنا امام مانے گی۔ اور آج کی مائیں پیٹ کے اندر بچہ ہے، گود کے اندر بچہ ہے، وہ ڈرامے دیکھ رہی ہے، وہ فلمیں دیکھ رہی ہے، وہ نیٹ کا بے دریغ استعمال کر رہی ہے، پھر بچہ پیدا ہوتے ہی کیا حسن بصری پیدا ہوگا؟ کیا اس کی گود سے پرورش پانے والا مولانا الیاس ہوگا؟ کیا وہ شیخ زکریہ بنے گا؟ وہ تو وہ لوگ تھے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شیخ زکریہ نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ جب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، ان کو پیدا ہوتے ہی 1 پاؤ سپارہ یاد تھا، 1 پاؤ سپارہ زبانی یاد تھا۔ وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ ان کی والدہ اتنا تلاوت کا اہتمام کرتی کہ وہ جو گود میں بچہ ہے اس کو سن کے وہ قرآن پاک کا حصہ یاد ہو گیا۔ یہ ایسی مثالیں اس امت میں گزر چکی ہیں۔ آج یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آج والدین نیکی پہ نہیں آ رہے، آج مائیں نیکی پہ نہیں آ رہی، آج باپ قرآن سے نہیں جڑ رہا، پھر یہ والدین کیوں گلہ کرتے ہیں کہ بچہ نافرمان ہے، بچہ بدتمیز ہے؟ وجہ کیا ہے؟ نہ ہم نے خود قرآن کو سینے سے لگایا، نہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دی۔ اس کو کہاں سے پتہ چلے والدین کا مقام کیا ہے؟ اس کو کہاں سے پتہ چلے کہ ماں کا مقام کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے؟ تو اس لیے میرے عزیزو، قرآن پاک سے شغف رکھنا، قرآن پاک سے محبت کرنا، قرآن پاک کو سیکھنا۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے، فرمایا کہ میں اپنی کم نصیبی کی وجہ سے میں تو اتنا قرآن نہیں پڑھ سکتا، لیکن میں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی گھر کی عورتوں کو دیکھا کہ وہ 15 سے 20 سپارے
یومیہ گھر کے کام کاج کے ساتھ 15-20 سپارے پڑھ لیتی ہیں۔ حالانکہ شیخ زکریا نے اپنے بارے میں بھی لکھا آپ بیتی میں، فرمایا کہ میں جب قرآن شریف پڑھ کے فارغ ہوا، ابھی درس نظامی کی کلاسیں شروع ہونے میں کچھ ایام باقی تھے، میرے والد صاحب نے فرمایا کہ زکریا اب تیرا کام صرف اتنا ہے کہ صبح سے لے کے ایک قرآن شروع کر لیا کرو، اور جب قرآن مکمل ہو جائے پھر کھیل کود لیا کرو، اور تمہارا کوئی کام نہیں۔ فرمایا کہ میں صبح کو شروع کرتا اور ظہر کے وقت تک پورا قرآن شریف پڑھ لیا کرتا تھا۔ اور فرمایا کہ میں اپنی دادی جان کو ملنے کے لیے گیا تو واپس آنے لگا تو میری دادی نے کہا کہ زکریا قرآن تو سنا دو، تھوڑا سا قرآن تو سنا دو۔ فرمایا کہ میں نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھی کہ اپنی دادی جان کو قرآن سناؤں، تو آغاز سے پڑھنا شروع کیا کہ پڑھتا چلا گیا کہ 2 رکعتوں میں پورا قرآن شریف مکمل کر لیا۔ پھر اللہ نے ایسی مقبولیت دی ہے کہ آج پوری دنیا میں وہ سادہ سی کتاب، وہ فضائل کی کتاب، اللہ نے اتنی اس کو مقبولیت دی ہے کہ ہر زبان میں ترجمہ ہو کے پوری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ کراچی جامعہ بنوریہ میں جانے کا اتفاق ہوا، مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ میں، تو عشاء کی نماز وہاں پہ پڑھی۔ تو نماز کے بعد میں نے دیکھا، کیونکہ ان کے پاس بیرون کے تقریباً 1100 بچہ، انہوں نے خود بتایا کہ ہمارے مدرسے میں اس وقت 1100 طلباء طالبات ہیں جو بیرون کے ہیں، یہاں پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ مسجد کے صحن میں بہت سے حلقے لگے ہوئے ہیں اور مختلف زبانوں میں فضائل اعمال پڑھی جا رہی ہے۔ اللہ پاک نے ایسی پھر مقبولیت دی نیکی اور تقوی کی برکت سے۔ تو اس لیے اگر آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی عزت دے، ہماری اولاد کو بھی اللہ عزتیں عطا فرمائے، تو آ جائیں قرآن کے در پہ، آ جائیں قرآن سے محبت کریں، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کریں اور قرآن پاک کو زندگیوں میں لے کے آئیں، اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک کے ساتھ جوڑیں۔ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس حافظ قرآن سے فرمائیں گے، اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا کہ اللہ فرمائیں گے حافظ قرآن سے، اے حافظ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا، اور یوں ٹھہر ٹھہر کے محبت سے پڑھنا جیسے تو دنیا میں محبت سے پڑھا کرتا تھا۔ تو فرمایا کہ جو قرآن کی آخری آیت ہوگی وہی تیرا ٹھکانہ ہوگا، وہی تیرا درجہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ حافظ قرآن کے والدین کو اللہ ایسا تاج پہنائیں گے، ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ، اگر سورج کو کسی گھر میں بند کر دیا جائے، کسی چھت کے نیچے کر دیا جائے، بتاؤ وہاں کی روشنی کا عالم کیا ہوگا، وہاں کے اجالے کا کیا عالم ہوگا۔ تو فرمایا کہ جس والدین کو وہ تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب سے زیادہ ہوگی، ان کے اوپر اللہ کی تجلیات کا کیا عالم ہوگا۔ اور فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو قرآن سکھائے۔ اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے معزز لوگ، باوقار لوگ، فرمایا کہ وہ قرآن کے حافظ ہیں۔ اور اسی طرح سے ارشاد فرمایا اکرموا حملۃ القرآن، قرآن والوں کی عزت کیا کرو، حفاظ قرآن کی عزت کرو۔ من اکرمہم فقد اکرمنی، اللہ کے نبی نے فرمایا جو ان کی عزت کرے گا گویا کہ اس نے میری عزت کی۔ ومن اکرمنی فقد اکرم اللہ، اور جس نے میری عزت کی گویا کہ اس نے اللہ کی عزت کی۔ ومن اکرم اللہ دخل الجنہ، اور جو اللہ کی عزت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور فرمایا کہ کسی بستی کی طرف
کسی قوم کی طرف، کسی علاقے کی طرف اللہ کا عذاب متوجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ حکم فرما دیتے ہیں کہ اس بستی کو ہلاک کر دو، اس پہ عذاب اتار دو، اس کو تباہ و برباد کر دو۔ فرمایا کہ فرشتہ عذاب لے کے آتا ہے، لیکن جب بستی کے قریب پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پہ ایک ننھا منا بچہ قرآن کھول کے بیٹھا ہے، ایک شخص قرآن کھول کے بیٹھا ہے، وہ تلاوت کر رہا ہے، وہ اللہ سے جا کے درخواست کرتا ہے، اے باری تعالیٰ اس بستی میں ایک تیرا نیک بندہ تیرا کلام کھول کے بیٹھا پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے قرآن پڑھنے کی برکت سے، میرا کلام کھولنے کی برکت سے، اس پوری بستی سے اللہ عذاب کا فیصلہ واپس لے لیتے ہیں۔ آج یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے بازاروں میں، یہ 8 بازاروں میں جو اللہ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے، جو آج یہ اللہ کی نافرمانیاں کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے، یقیناً ہم لوگ اللہ کی سزا کے مستحق بن چکے ہیں۔ لیکن یہ قرآن کی بہاریں ہیں، یہ بچوں کا قرآن کھول کے پڑھنا، یہ مساجد اور مدارس میں آپ کو کیا معلوم، جب یہ صبح فجر سے پہلے ان بچوں کو اٹھایا جاتا ہے جو اپنے ماں باپ سے بھی دور ہیں، بہن بھائیوں سے بھی دور ہیں، مسافر بن کے وہ ان مدارس میں پڑھ رہے ہیں، ان مساجد میں ائمہ کرام، علماء کرام جو خدمت کر رہے ہیں، اپنے گھروں سے دور رہ کے وہ قرآن کی خدمت کر رہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان بچوں کا صبح اٹھنا اور اپنی آدھ کھلی آنکھوں کے ساتھ وہ وضو کرنا اور قرآن کا کھولنا اتنا محبوب ہوتا ہے کہ ہم ساری رات گناہ کر کے سوئے کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی، لیکن اللہ کا عذاب آتا ہے اور ان ننھے منھے بچوں کو دیکھتا ہے کہ آدھ کھلی آنکھوں کے ساتھ وضو کر کے قرآن کو چھوتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ ان کی برکت سے ہمیں بھی محفوظ فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، قرآن پاک سے سچی محبت کرنا، قرآن پاک سے لگاؤ لگانا، یقین کریں آج یہ قرآن پاک کتنی معصومیت کے ساتھ ہماری طرف دیکھتا ہے کہ ہم موبائل گھر میں بھول جائیں تو فوراً لینے کے لیے ہمیں سفر بھی کرنا پڑے تو ہم واپس گھر تک پہنچتے ہیں، اور پورا دن ہمیں فکر رہتی ہے کہ نہ جانے کس کا میسج آیا ہوگا، نہ جانے کسی کا فون آیا ہوگا۔ اس موبائل کی اتنی فکر ہے جو اللہ کا آخری پیغام دونوں جہان کے سردار ہمیں دے کے گئے ہیں، کبھی اس کی بھی فکر کی ہے کہ قرآن جو بند الماری میں پڑا ہے، میں نے کئی ماہ سے اس قرآن کو کھول کے نہیں دیکھا، اس کو پڑھ کے نہیں دیکھا، وہ قرآن بھی تو ہمیں صدائیں دے رہا ہے، اس میں بھی تو اللہ کا پیغام آیا ہوا ہے، اس میں بھی اللہ کی کالیں آئی ہوئی ہیں، اللہ کے میسیجز آئے ہوئے ہیں۔ ہمیں کبھی فکر ہوئی کہ ہم اس قرآن کو بھی کھول کے دیکھیں؟ تو اس لیے میرے عزیزو، آج کا پیغام یہی ہے کہ قرآن پاک سے خدا را محبت کریں۔ پچھلا بیان میں نے ملک پاکستان پہ کیا تھا کہ اس وطن سے محبت کریں، آج کا پیغام یہ دیتا ہوں کہ قرآن سے بھی محبت کریں، قرآن کو بھی سینے سے لگائیں۔ آج یہ دونوں چیزیں، ہمارا وطن عزیز اور ہمارا یہ قرآن پاک، دونوں ہمیں مظلوم بن کے معصومیت کی آنکھوں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ آج کا یہ میرا رہنے والا اور آج کا میرے نبی کا ماننے والا یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، یہ کتنا کہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو اس لیے سارے اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ قرآن پاک سے سچی محبت کریں گے، تلاوت کریں گے، قرآن پاک کو سیکھیں گے۔ یہ ہر ایک پر لازم ہے کہ صحیح تجوید کے ساتھ قرآن پاک کا پڑھنا، یہ ہر ایک کے اوپر لازم ہے۔ تو اس لیے آج کا پیغام یہی ہے کہ ابھی سے، جمعے کے بعد سے ہم نے قرآن پاک کو سیکھنے کی فکر کرنی ہے۔ پہلے تجوید درست کریں، پھر اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر،
اس کی تشریحات بقدر ضرورت ان کا بھی اہتمام کرنا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کا ہماری طرف کیا پیغام آیا ہے، اللہ کے نبی ہمیں کیا دے کے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی حضرات نے یاد دہانی کروائی کہ جو ہمارے ملک میں جڑا والا میں یہ جو واقعہ پیش ہوا، یقیناً یہ بہت ہی دکھ والا المناک واقعہ ہے۔ ایک طرف تو قرآن پاک کی محبت اور عظمت، اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا، اور دوسری طرف دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا، ہر ایک کے ساتھ رواداری کا معاملہ رکھنا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تشریف فرما ہیں اور ایک یہودی آیا، اس کے علم میں نہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، مقدسات ہیں، کہ اس نے وہاں پہ بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اب صحابہ اکرام دوڑے کہ ہم اس کو روکیں، اس کو پکڑیں، اور صحابہ اکرام غصے ہوئے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو روکا۔ جب اس نے اپنی حاجت پوری کر لی تو آپ نے پھر بلا کے محبت سے سمجھایا کہ بھئی یہ اللہ کا گھر ہے، یہ پاک جگہ ہے، یہ مقدس جگہ ہے، اس میں کوئی بھی گندگی ڈالنے کی، گرانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے محبت سے اس کے ساتھ معاملہ کیا اور اس کے خاندان کے بارے میں پوچھا، اور اس کے خاندان کی کچھ اچھائیاں بیان کی کہ فلاں قبیلہ بہت اچھا قبیلہ ہے، وہ نرم دل قبیلہ ہے۔ اس طرح کی صفات آپ نے ارشاد فرمائی، جس سے اس کی دل جوئی بھی کی اور اس کو اسلام کی دعوت بھی دی، اسلام کے اخلاق بھی اس کو دکھائے۔ تو اس لیے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی نفع پہنچائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری اقلیتوں کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کے ساتھ معاملہ کیا جائے، کہ یہ اچھے اخلاق ان کو دین کی طرف لانے میں معاون اور مددگار ثابت ہوں گے۔ تو اس لیے آج کے 2-3 باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ ایک تو میں نے یہ بات کہی کہ قرآن پاک سے محبت کرنا، قرآن پاک کو زندگیوں میں لے کے آنا اور سیکھنا، اور اپنی اولاد میں سے کم از کم ایک بچے کو قرآن پاک کا حافظ ضرور بنائیں، تاکہ وہ کل کو خاندان کے 10 لوگوں کے لیے وہ سفارشی بن سکے اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن سکے۔ اور دوسری بات میں نے عرض یہ کی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ ہو، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہو، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ساری کی ساری ہمیں اسی بات کا سبق دیتی ہے کہ اخلاق اپنے ایسے کرو، اپنی عادات ایسی کرو کہ دوسرے بھی مجبور ہو جائیں اس بات کے ماننے میں کہ یہ لوگ اچھے ہیں، یہ اسلام اچھا ہے، یہ مذہب اچھا ہے، اس مذہب والے لوگ اچھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان کی اللہ پوری حفاظت فرمائے، اس کو امن کا گہوارہ بنائے، ہر قسم کے فتنوں سے، ہر قسم کے فسادات سے، شرور و فتن سے اللہ اس ملک میں رہنے والوں کی پوری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔